سر آپ مجھے تھوڑا ایز سم ون who has an exchange آپ تھوڑا آڈینس کو بتائیں گے, سمجھائیں گے کہ why dollars are not an investment. دیکھیے, ایک تو جو ڈالر ہے, جب سے یہ کمپین چلی ہے انلیگل ایکسچینجز کے خلاف, تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو فیک کرنسی ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے چلائی ہے. جب آپ موبائل منی چینجر سے لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ وہ ہے. دوسرا آپ نے دیکھا 350 سے ناؤ 285. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سپورٹ نہ کرے ایکسپورٹرز کو, کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے $9 بلین خریدے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن سے یا انٹر بینک سے, تو وہ سپورٹ دا ایکسپورٹ اینڈ ٹو سپورٹ دا اوورسی پاکستانی. کیونکہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جی اگر ہم نے ریٹ کم کیا تو ہمارا ایکسپورٹر نیچے آ جائے گا, ہمارا ریمیٹنس نیچے آ جائے گا. جبکہ وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, کیونکہ جب آپ کے یہاں $50 کا ڈالر تھا اس وقت بھی آپ کی ایکسپورٹ اتنی تھی, اور $300 پہ آنے کے اوپر بھی ایکسپورٹ اتنی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے ڈالر. اور اگر آپ پچھلا وہ دیکھیں, اس کے مقابلے میں اسٹاک میں آج دیکھ رہا تھا پچھلے 2-3 سالوں میں 300 ٹائم اوپر گیا ہے. اور یہ جو اسٹاک اوپر گیا ہے یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے, اس کے فنڈامنٹلز ہیں, کمپنیز کھڑی ہوئی ہیں اس کے پیچھے. اور اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں, پاکستان میں 1% لوگ بھی جو ہے نا انویسٹ, شاید 3-3.5 لاکھ اکاؤنٹ ہے ٹوٹل اسٹاک میں لوگوں کے. تو بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور جو اس کے جو فنڈامنٹلز کے حساب سے جو ویلیو نکلتی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے شیئرس کی کم ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے نا اسٹاک میں, وہ لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے. اس سے پہلے آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو وہ So you say you encourage business کہ آپ entrepreneurship کی طرف آئیں, آپ اپنے بزنس میں کوشش کریں. اور ڈالر کی میں نے آپ سے کہا کہ اگر آج گورنمنٹ بائنگ چھوڑ دے, کیونکہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو یہ 250-260 کے لیول پہ ہے انشاءاللہ. This is in the next year we're expecting it to come down. ابھی predictions آئی ہیں کہ پچھلے اگلے 1 سال میں it's predicted کہ 250 and 260 کے بیچ میں فال ہوگا. جی بالکل بالکل. اگر گورنمنٹ یہ بات بھی اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے تو یہ کافی تیزی سے نیچے آئے گا. کیونکہ سب سے پہلے تو ہم کو بزنس کی طرف جانا ہے. جو بھی پوری دنیا ہے وہ بزنس کے اوپر, مینوفیکچرنگ پہ, ٹریڈنگ پہ, انٹرپرینورشپ کے اوپر چلتی ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوان بچے ہیں آئی ٹی میں بہت آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہم بات کرتے ہیں گولڈ کی, وہ بھی ڈیٹ انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ پرائزز اوپر جا رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو چینج ہو رہا ہے. تو لیکن اگر ہم اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں تو گولڈ کی وہاں فیکٹریاں ہیں جہاں پہ ایک فیکٹری میں ہزاروں ورکر کام کرتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے تو پالیسی کوئی نہیں ہے, اور جتنا بھی گولڈ ہے ہمارے یہاں وہ لیگل نہیں ہے. تو ہم کو سب سے پہلے بزنس, سب سے آخر میں سمجھتا ہوں اسٹاک آتا ہے. لیکن وہ بھی اتنا بہترین اگر وہ فنڈز کے ذریعے جائیں بجائے خود انویسٹ کرنے, میوچل فنڈز کے تھرو ایکسپرٹیز کے ساتھ جائیں نا, کیونکہ فنڈ جو ہیں ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں, ایکسپرٹس بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, سارا ان کا کام ہے, اور ان کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں. تو لیکن کیونکہ جو ڈالر گولڈ لینے والے ہیں یا پراپرٹی لینے والے ہیں ان کے پاس پیسہ لیجیٹیمیٹ کم ہے. یہ بھی وجہ ہے. بالکل, بیکاز اسٹاک مارکیٹ میں تو آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے پیپر ٹریل کے بغیر, بینک کے ذریعے ہوتا ہے سارا. تو ہم کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے جو ہمارے جو رولز ہیں ان کو بھی کوئی دوبارہ ری وزٹ کرے اور انسینٹمائز اس طرح اور KYC تھوڑی آسان کریں.